دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور اس ملک کی تاریخ کا اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یوم آزادی، قرارداد پاکستان، یوم دفاع اور یوم تکبیر جیسے روشن اور تابندہ دن موجود ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع سخن یوم تکبیر ہے۔ یوم تکبیر اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی 7ویں اور اسلام کی پہلی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یوم تکبیر 28 مئی کو ہر سال پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے، لیکن تفصیلی گفتگو میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بن سکیں۔ محترم ناظرین، 28 مئی کے دن کو پاکستانی تاریخ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یوم تکبیر بھارتی ایٹمی تجربات کے جواب میں چاغی کے مقام پر نعرہ تکبیر کی گونج میں ہونے والے 5 ایٹمی دھماکوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان نے دنیا کی 7ویں جبکہ اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ 11 مئی 1998 کو پوکھران میں 3 بم دھماکے کر کے بھارت نے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھارتی قیادت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو خطرناک دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ایک طرف بھارت دھمکیوں اور اسرائیل کی مدد سے پاکستان کی ایٹمی تجربہ گاہوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، تو دوسری جانب مغربی ممالک پابندیوں کا ڈراوا دے کر پاکستان کو ایٹمی تجربے سے باز رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے بھی 5 بار فون کر کے وزیر اعظم نواز شریف کو ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ اس کے بدلے کروڑوں ڈالر امداد کی پیشکش بھی کی گئی۔ تاہم عالمی دباؤ کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی کے دن 5 ایٹمی دھماکے کرنے کا حکم دے دیا اور چاغی کے پہاڑوں پر نعرہ تکبیر کی گونج میں ایٹمی تجربات کیے گئے۔ ایک بات یہاں واضح کرتے چلیں کہ کچھ لوگوں کے مطابق نواز شریف ان دھماکوں کے حق میں نہیں تھے، جس کی تصدیق یا تردید یا تو نواز شریف کر سکتے ہیں اور یا وہ لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر نے 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھ کر ایٹمی پروگرام کے لیے کام کرنے پر آمادگی کا اظہار اور اسی سال کہوٹہ لیبارٹریز میں یورینیم کی افزودگی کا عمل شروع کر دیا۔ پاکستانی سائنسدانوں نے انتہائی مشکل حالات کے باوجود ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا اور ملک کو جدید ترین ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ممالک میں شامل کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت 100 سے زائد ایٹمی وار ہیڈز رکھتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام شدید عالمی دباؤ کے باوجود تیزی سے جاری ہے اور پاکستان ہر سال اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے میں 10 نئے ایٹم بموں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ بھارت امریکہ ایٹمی معاہدے کے بعد پاکستان کی جانب سے چین کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ کیا گیا ہے۔ ملک میں چین کے تعاون سے ایٹمی بجلی گھر بھی بنائے جا رہے ہیں، جبکہ خوشاب کے قریب پلوٹونیم تیار کرنے والے 2 نئے ایٹمی ری ایکٹرز بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ خوشاب میں ہی ایک اور ایٹمی پلانٹ کی بھی تعمیر جاری ہے، جن سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہونا یقینی ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع دن سے ہی عالمی سازشوں اور شدید تنقید کا شکار ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت کئی عالمی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد باقاعدہ مخالفانہ مہم چلائی جاتی ہے۔ حکومت اور پوری قوم کا فرض ہے کہ ملکی سلامتی کی علامت اس ایٹمی پروگرام کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اور یہی یوم تکبیر کا پیغام ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ادنیٰ سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہماری نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔